سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرنے لگو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے جیسا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ شخص کروائے جس کے ذمہ حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ اللہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس لکھنے میں اور اس میں کوئی چیز بھی کمی نہ کرے، کچھ بھی نہ لکھے، کمی نہ کر کے لکھے۔ محترم سامعین کرام، اس کی تشریح سے پہلے ایک بات یہ بیان بتا دوں کہ آج انشاءاللہ عزیز 7 ستمبر کے حوالے سے ختم نبوت کانفرنس بھی ہوگی، احباب ضرور اس میں شرکت بھی کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ کل ہمارا پھر درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ عزیز پرسوں ہوگا۔ تو یہ ختم نبوت کی جو کانفرنس ہے، آپ حضرات کے علم ہے کہ 7 ستمبر کو جو عدالتی ایک فیصلہ آیا، اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ہر سال 7 ستمبر کو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، احباب خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اور یہ آج جامعہ اشرفیہ میں ہو رہی، ویسے تو یہ شیڈول کے مطابق وحدت روڈ جو کالونی ہے، جو کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں پر ہونی تھی، لیکن موسم کی خرابی اور پانی وغیرہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا مقام شفٹ کر دیا گیا، جگہ تبدیل کر دی گئی۔ جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن موڑ وہاں پر ہوگی، عصر کے بعد سے لے کر رات گئے تک ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ احباب خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے اس آیت کے متعلق ابتدائی گفتگو کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ اس کا ماقبل کے ساتھ جو ربط تھا وہ بیان کیا، پھر دین اور قرض کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو بتلایا، اور اس کے معاملے میں یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ تو ہمارا بھی اس آیت کے متعلق جو درس ہے یہ
کئی حصوں کے اندر کیا ہے چلتا رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک دستاویز تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اس میں کوئی معاملہ ہو تو دستاویز تیار کر لو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان بھول بھلکڑ ہے، ابھی کوئی بات کی بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں ہمیں رات کا کھایا یاد نہیں رہتا، تو باقی کیا معاملات یاد رہیں گے؟ جب انسان لکھا ہوا ہوگا تو کوئی فریق اس سے کیا ہے پیچھے نہیں ہٹے گا، بھئی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ سائن شدہ ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو آپس میں کوئی معاملات ہوں طے کرے، کسی طریقے سے کا بھی لین دین ہو تو اس کو چاہیے کہ لکھ لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق جو ہدایات دیتی ہوئی فرمائے کہ سب سے پہلے یہ کہ جو تمہارا ادھار ہو اس کے اندر جو ڈیٹ آپ نے ہو وہ کوئی مجہول قسم کی نہ ہو، بڑی واضح اور فکس قسم کی ڈیٹ ہو کہ فلاں مہینے کے فلاں سن کی فلاں ڈیٹ کو یہ میں فلاں ڈیٹ تک میں آپ کے یہ پیسے واپس کر دوں گا، آپ کا یہ ادھار چکا دوں گا۔ ایسے مجہول نہیں ہے کہ ہاں جی سردیوں میں دے دوں گا، گرمیاں آئیں گی تب دے دوں گا، یا فلاں فصل آ جائے گی، یا فلاں آدمی آ جائے گا، یا حجاج کرام واپس آنا شروع ہوں گے، آ جائیں گے تو میں دے دوں۔ اس طرح کی کوئی ذو معنی سی بات نہ کرے، بلکہ بالکل واضح ہو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق احکامات دیتے ہوئے لکھنے کے متعلق کہہ رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے درمیان لکھنے والا جو کاتب ہے وہ بڑا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ لکھے، انصاف کے ساتھ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اگر کاتب نے تھوڑا سا غلط کر دیا نا تو معنی کہیں سے کہیں ہو جائے گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک نقطے سے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے کہاں سے کہاں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم دعا کرتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ایک نقطہ ہے دعا اور دغا، دعا کے اندر اس کے لیے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، اور دغا دھوکہ اور اس قسم کے معنی ہے ایک نقطے کے۔ تو تھوڑی بہت بھی تحریر کے اندر 19-20 کا بھی فرق ہو گیا نا تو معنی کہیں سے کہیں پتہ چلا جائے گا۔ اب دیکھیں اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ثواب ہے، تواب ہے، نواب ہے، یہ ایک ایک نقطے کے فرق سے کتنا معنی تبدیل ہوتا چلا ہے۔ نواب کا معنی اور ہے، ایک نقطہ اور لگایا تواب کا معنی اور ہو گیا، ایک نقطہ اور لگایا ثواب کا معنی اور ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ جو درمیان میں لکھنے والا جو کاتب ہے وہ بڑا عدل اور انصاف کے ساتھ لکھ، کسی کی سائڈ نہ لے کہ جناب اللہ کسی کی طرفداری کرتے وقت اس کی سائڈ لیتے وقت اس کو کسی قسم کی جناب اللہ وہ غلط وہ اس کو دے دے کہ چلو جناب میں اس کے حق میں لکھ دوں، یہ کر دوں، ایسا نہ ہو۔ بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ وہ اس کے درمیان میں کیا ہے لکھے۔ اور دوسرے نمبر پر حکم یہ دیا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہ یہ جو آدمی لکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ جب علم دیا ہے تو اس کے مطابق ان کے درمیان تصفیہ کرتے ہوئے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ان کے درمیان میں کیا ہے لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا اس کے مطابق کیا ہے وہ لکھ دے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر دو چیزیں آپ حضرات سامنے رکھیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرنے کا، اب صدقہ کرنے کا جو حکم ہے، صدقے کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کوئی رقم جناب اللہ کس کو دے یا کوئی اور چیز دے دے، یہی صدقہ نہیں۔ صدقہ اپنے معنی کے اندر بڑا وسیع ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیت بڑی دی ہے، اب وہ اگر کسی کے معاملے میں کوئی اپنا ذہن لڑا کر کوئی بات کرتا ہے، کوئی معاملہ حل کرتا ہے یا کچھ اس کی ہیلپ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ اس صلاحیت سے تو محروم ہے، کوئی اور اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایسا بیچارہ لاچار ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس سواری ہے، وہ اس کو سواری پر بیٹھا کر اس کو ہاسپٹل چھوڑتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے دیکھیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ بات اشارہ فرمائی کہ راستے کے اندر کسی تکلیف دہ شے کو ہٹانا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے۔
اب مثال کے طور پر آپ روڈوں پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ عموماً ہماری عادت ہوتی کھا پی کے ہم جناب اللہ روڈ کے اوپر کچھ چیز پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک کیلے کا چھلکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی پھسلن ہوتی ہے. اب اگر کیلے کا کوئی چھلکا اس پر کسی کا پاؤں آ گیا تو نہ چاہتے نہیں ایسا وہ پاؤں پھسل جائے کہ اس کو کوئی مہرا ہل جائے، کوئی اور ایسا ہو جائے. اب کوئی آدمی اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر کہتے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ نیکی ہے، ایک صدقہ ہے. تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے اس کو وہ تحریر لکھ دے، یہ اس کی طرف سے کیا ہے، صدقہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ بات نشی رکھیے کہ اگر کسی آدمی کا پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ جناب اللہ لکھنے لکھانے کا اس کا کام ہے، پینٹنگ کا ہے، پینٹر ہے، یا کوئی اور اس قسم کا اس نے کوئی اسٹامپ کی دکان کھول رکھی ہے یا کوئی اور ٹائپنگ کر کے رہ ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کا پیشہ ہے. اب اگر وہ اس کے اوپر کوئی مقرر کردہ اجرت لینا چاہے تو وہ اجرت بھی اس کے اوپر لے سکتا ہے، اس کو اجرت لے سکتا ہے. اجرت لے کر وہ جناب اس دستاویز کو کیا ہے لکھ دے، لکھا دے، یہ بھی کیا ہے کر سکتا ہے. تو فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے اور لکھنے سے کسی قسم کا انکار نہ کرے. چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر لکھا جائے گا تو آپس میں نزاع نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ اگر نہ لکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور بات چھوٹی سی اور کہیں سے بڑھتے بڑھتے کہاں تک کیا ہے پہنچ جائے. اس وجہ سے اس نزاع سے بچنے کے لیے کہ ان کے درمیان میں تحریک کر دے. اب آگے بات آ رہے ہیں کہ یہ جو لکھوانے کا حق ہے یہ کس کے ذمہ ہے، کس کے ذمہ؟ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، ٹھیک ہے نا، یہ چیز وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، جس نے قرض وصول کیا ہے، جس نے حق ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے اس چیز کو لکھوائے، وہ اس کو کیا کرے، لکھوائے. اب محترم سامعین اکرام، اس سے دو چیزیں ہوں گی، اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی. نمبر ایک، جب وہ لکھوائے گا تو ایک گویا کہ اس کی طرف سے ایک اس بات کا اقرار بھی ہو جائے گا کہ میں نے ہاں جی اس کی اتنی پیمنٹ کرنی ہے، میں نے اس کا یہ حق دینا ہے، اس کی طرف سے ایک اقرار بھی ہو جائے گا تحریری شکل میں. دوسرے نمبر پر ظاہر ہے کہ جس آدمی نے حق وصول کرنا ہے اس کو تو پتہ ہے میں نے اتنے دیے، جس آدمی نے دینے ہیں وہ یہ کہے کہ میں نے اتنے دینے، ورنہ لینے والا ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں جی 100 روپیہ نہیں 110 روپے دینے، 110 نہیں 200 روپیہ دینا ہے، 1000 روپے دینا ہے، اس طرح. اب جس نے لینا ہے وہ خود ہی لکھ دے گا میں نے اتنی رقم کیا ہے میں نے اس کو پے کرنی ہے، اتنی میں نے پیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس آدمی کے ذمہ حق ہے، جس نے چیز دینی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دستاویز تیار کروائے اور لکھوا لے، ٹھیک ہے نا. اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو حکیمانہ انداز بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ایسا نہ ہو کہ اس کے معاملے کے اندر کوئی ڈنڈی مار دے کہ چلو جی وہ تو ہے نہیں ہے، تو میں چونکہ بات 110 روپے کی طے ہوئی ہے یا 1000 روپے میں طے ہوئی ہے یا 1,00,000 روپے میں طے ہوئی ہے، تو میں اس میں سے 90,000 لکھوا دوں، 95,000 لکھوا دوں، 80,000 لکھوا دوں، یا یہ اوپر کا جو تھوڑی بہت رقم ہے یہ کم کروا دوں، کیوں؟ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کسی طور پر بھی کیا ہے کوئی کمی کرنا جائز نہیں ہے. اب باقی یہ ہے کہ آگے اس کے متعلق کہ لکھوانے والا اگر جناب جس کے ذمہ حق ہے اگر وہ اتنی اس کو عقل نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اب کون لکھوائے، اس کے متعلق آگے اور اللہ تبارک و تعالی احکامات دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.